احمد حسن صاحب، آپ اس سچویشن کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، پاکستان نے اپنی جو ٹیررزم جو افغانستان سے پاکستان کے اندر آ رہا ہے، پاکستان نے اس کے اوپر اپنا کلیئر سٹانس دیا ہوا ہے. اور پاکستان نے پچھلے جب سے افغان طالبان اقتدار میں آئے تب سے پاکستان گاہے بگاہے ان کو باقاعدہ طور پہ یہ کہتا رہا کہ اس دہشت گردی کو روکے. وہ نہیں روکیں گے تو پاکستان از لیفٹ ود نو ادر آپشن بٹ ٹو اسٹرائک دا سینکچوریز. اور اس کے رسپانس میں اگر افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر انپرووکڈ ایگریشن بارڈر کے اوپر کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس دہشت گرد تنظیم کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں، پروٹیکٹ بھی کر رہے ہیں ایک بینڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹ کو. اور انہوں نے دکھا دیا ہے کہ وہ اس دہشت گرد تنظیم فتنہ الخوارج کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کے خلاف کھڑے ہیں. تو اس کے جواب میں پھر جب پاکستان رسپونڈ کر رہا ہے تو پاکستان ان کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے انپرووکڈ ایگریشن دکھایا اور اس کے بعد پاکستان نے جس طریقے سے رسپانس کیا تو ابھی قبرستان کا ان کی طرف سناٹا ہو جاتا ہے. تو پاکستان رسپونڈ بیک کر رہا ہے افغانستان کو ان کے انپرووکڈ ایگریشن کے اگینسٹ، اور اس کو لارجر جیو پولیٹیکل پکچر کے کانٹیکسٹ میں بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ایک طرف انڈیا کا وزیر اعظم اسرائیل جاتا ہے، اسرائیل میں جا کے نیتن یاہو کے ساتھ ملتا ہے، اور پھر یہ جو ایکسس آف ایول بن رہا ہے دیٹ از انڈیا، افغانستان اینڈ اسرائیل، وہ پاکستان کے بارڈر کے اوپر اٹیک کرتے ہیں کہ جب انڈیا کا پرائم منسٹر اسرائیل کے اندر ہے. تو یہ سارا لارجر کانٹیکسٹ کو دیکھنا بہت ضروری ہے. صحیح. اچھا، نریندر مودی نے وہاں پر جا کر عبوری افغان حکومت کے لیے ایک بڑی رقم کا جو ہے وہ بھی اظہار کر دیا کہ وہ ان کو جو فنڈ بھی کر رہے ہیں. تو کھل کر ایک نیکسس تو سامنے آ گیا ہے. ایک جانب غزہ پر بھرپور جرائم کرنے والا اسرائیل موجود ہے، اس کے ساتھ بھارت کا کھڑا ہو جانا. کیا یہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، اب تو بالکل واضح طور پر کھل کے یہ چیزیں سامنے آتی چلی جا رہی ہیں. پاکستان ان ساروں کے لیے سب سے بڑی، ان سب کے تمام کے راستے میں ہرڈل ہے. ایک طرف گریٹر اسرائیل ہے، دوسری طرف گریٹر انڈیا ہے. دونوں کے ہائپوتھیٹیکل بارڈر جہاں پہ ختم ہوتے ہیں اس کے درمیان میں پاکستان موجود ہے. تیسری طرف یہ افغانز ہیں جن کو ڈسپوزیبل کے طور پہ اسرائیل بھی یوز کرتا ہے اور انڈیا بھی یوز کرتا ہے دہشت گردی کروانے کے لیے پوری دنیا میں. تو لہٰذا دنیا کے واضح ہو گیا ہے، یہ کلیئر ہو چکا ہے کہ یہ تینوں کا جو ٹرائی اینگل آف ایول ہے وہ پاکستان کے خلاف اکٹھا ہے. اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے پاکستان از رسپونڈنگ بیک اینڈ پاکستان از رسپونڈنگ بیک ود پاور. اور یہ واضح ہو کہ ان کو بھی میسج چلا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ میس کرنا کتنا خطرناک اور ڈینجرس ہو سکتا ہے افغان طالبان کے لیے بھی. یہ بھی بتائیے گا کہ ایک جانب بین الاقوامی برادری ہے جس میں عرب ممالک ہیں، امریکہ ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، یہ سب اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ افغانستان میں دہشت گرد موجود ہیں. اس کے باوجود وہ پریشر نہیں مل رہا جو پاکستان بتا رہا ہے، شواہد دے رہا ہے. سب مل کے اس کو کیوں نہیں ٹارگٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو لابی پوری دنیا کے اندر موجود ہے جس کو پتا ہے کہ افغانستان کے اندر دہشت گردی ہے اور دہشت گردی سے پورے خطے کو خطرہ ہے، ریجن کو خطرہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ فورسز بھی موجود ہیں دنیا میں جو اس دہشت گردی کو چاہتی ہیں کہ وہ بڑھے اور وہ وہاں سے پورے ریجن کے اندر پھیلے، جس میں انڈیا اور اسرائیل سر فہرست ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کے بارڈر کے ساتھ جو وہ صوبے افغانستان کے جہاں پہ ٹی ٹی پی کی دہشت گردی ہے وہاں پہ سب سے زیادہ ایکٹیو جو این جی اوز ہیں وہ اسرائیل کی این جی اوز ہیں، اسرائیل اور شے فاؤنڈیشن. تو لہٰذا اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ریکیلیبریشن آف الائنسز ہو رہی ہے اسی کا ایک آؤٹ کم آپ یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں. اور اب آپ یہ دیکھیں گے کہ جو آپ یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ باتیں کرتی رہی، اب جب پاکستان رسپونڈ بیک کر رہا ہے تو آنے والے چند گھنٹوں میں، چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کے بہت بڑے طاقتور ممالک جو ہیں پاکستان کے حق میں کھل کے جو ہے وہ سٹیٹمنٹس دیتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن جو گراؤنڈ کے اوپر دہشت گردی موجود ہے اس کا جو رزلٹ ہے، یعنی اس کا جو سلوشن ہے، وہ پاکستان اور افغانستان نے، افغان رجیم جو تھی ہمارا، ابھی سے پہلے تو یہی ہمارا مائنڈ سیٹ تھا نا کہ افغانستان کے اندر جو طالبان کی حکومت ہے وہ ان دہشت. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.